अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि यतीम की एक वीडियो आती है वसीम पेंडू वाले चैनल पे, एक वीडियो आती है वसीम मलिक वाले चैनल पे। इसके अलावा पूरे गांव वाले जो इनके हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं, इनके वेल विशर हैं, वो सब लोग भी वीडियोस पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें से एक अदद नमूना जिसका नाम है नोमी, उसकी भी वीडियो आई है। उस हवाले से भी बात होगी। उसकी खाला साहिबा वो भी भरपूर मौके से फ़ायदा उठा रही हैं, और उन्होंने कल मेरे ख़िलाफ़ एक ही दिन में 2 वीडियो बनाई थी, और दोनों वीडियोस जो हैं उन्होंने डिलीट कर दिए। इस हवाले से भी बात होगी। और नोमी की मिसेस जो है वो भी इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रही है। हालांकि उनका जो चैनल है वो पिछले 1 साल से नहीं चल रहा था, तो उन्होंने भी इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया है। बहुत ही ज़्यादा नीच और मतलबी किस्म के ये लोग हैं। तो इन सब पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। सबसे पहले तो मैं एक फ़जूल इंसान पे बात करना चाहती हूँ जिसका नाम नोमी है, जो कि इंतहाई 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 झूठा इंसान है। और ये चीज़ हमेशा उसने साबित की है कि मैं झूठा इंसान ही हूँ। आप उसकी अब कल वाली वीडियो उठा के देख लें या आज वाली वीडियो उठा के देख लें। मैं हालांकि देखती नहीं हूँ, मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं जाके थंबनेल देखती हूँ और फिर वीडियो को स्किप कर करके देखती हूँ। वीडियो के बीच में ज़रा सी बात की हुई होती है, बड़ा ही अपना कोई कीमती पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ होता है। अब कल वाली वीडियो में उस फजूल इंसान ने, उस भिखारी इंसान ने बताना था कि सोनिया और वसीम की लड़ाई हुई क्यों थी, उसने ये बताना था। और वीडियो के बीच में क्या था कि पैसा पैसा ही सब कुछ करवाता है इंसान से। तो हमें तो जिस तरह ये बात पता ही नहीं थी कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये झगड़ा क्यों हो रहा है, हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं थी। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो नोमी? तुम जहाँ पे आज हो, जिस मकाम पे आज हो, रोज़ाना जलील हो रहे हो, ख्वार हो रहे हो। तुम किस वजह से जलील हो, ख्वार हो रहे हो? तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम दूसरों पे बात करते हो? तुम्हारी खुद की क्या औकात है? तुम पैसों के लिए नहीं जलील हो रहे। अपनी बीवी की हराम की कमाई, हराम की ही हुई ना, जो मर्दों से बातें कर करके पूरी पूरी रात आशिकाने लगा लगा के वो कमा रही है, वो वाली हराम की कमाई जो तुम अपने मकान पे लगा रहे हो, अपनी ज़ात पे खर्च कर रहे हो, तुम पैसों के लिए नहीं कर रहे। तुमने जो पिछले 1 डेढ़ साल में अपनी खाला को यूट्यूब पे बेचा है, वो तुमने पैसों के लिए नहीं किया है, वो किसकी चीज़ के लिए किया है? तुम जले अराई के दूसरे यतीम हो। यतीम तो पहला यतीम है, तुम दूसरे यतीम हो। तुम्हारी बहन नौशी जो हाथ जोड़ के टिकटॉक पे बैठी हुई होती है, और उसका शौहर वो भी भिखारी जो हाथ जोड़ के टिकटॉक पे बैठे होते हैं दोनों, और हाथ जोड़ के कह रहे होते हैं अल्लाह का वास्ता है, जुमेरात है। वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, वो तुम्हारी बहन नहीं है। वो किस वजह से यूट्यूब पे, उस पे टिकटॉक पे बैठ के भीख मांग रही है? ये पैसों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो ना तुम लोग। तुम्हारा ससुर, अभी तुम्हारी शादी की हालांकि तारीख तय नहीं हुई थी, और तब से वो, मतलब आज से तकरीबन 6 महीने पहले से वो यूट्यूब पे भीख मांगना शुरू हो गया है, मेरी बेटी की जहेज़ के लिए, मतलब इमदाद करें। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए कि वो फलाना पैसों के लिए लड़ रहा है और फलाना पैसों के? तुम लोग क्या हो? तुम लोग मर नहीं रहे हो पैसों के लिए? तुम्हारी खाला टिकटॉक पे मर्दों से मुंह नहीं काले करवा रही, टिकटॉक उस पे टिकटॉक पे बैठ के। तुम्हारी खुद की माँ, तुम किसका मैं तुम्हारा यहाँ पे ज़िक्र करूँ? पहले इंसान अपने गिरेबान में झांकता है, इंसान खुद को देखता है कि मैं कौन हूँ, फिर इंसान दूसरे पे बात करता है कि फ़लाना पैसों के लिए लड़ रहा है, फ़लाना पैसों के लिए मर रहा है। पहले अपने आप को देखो, अपने आप को पहले आईना दिखाओ। अभी सोनिया और वसीम की डिवोर्स हुई नहीं है, और तुम्हारे पूरे नीच ख़ानदान ने, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी बहन के शौहर ने, और तुमने, सब लोगों ने अलग अलग तरह के अजीब अजीब तरह के टाइटल और थंबनेल लगाना शुरू कर दिए। और तुम लोग सफ़िया सिस्टर से फरमाइश करते हो, क्योंकि वो फरमाइशों पे ही वॉइस मैसेजेस भेजती हैं, इसका मुझे ही पता है, ठीक है। तो तुम लोग सफ़िया सिस्टर से फरमाइश करते हो कि वो मेरे थंबनेल पे बात करें कि मैं किस तरह के तुम्हारे थंबनेल पे बात करने वाला कोई नहीं है। अब भी उन लोगों की डिवोर्स हुई नहीं है, तुम दूसरी शादी के थंबनेल लगा रहे हो, और वीडियो में तुम बता रहे हो कि लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले दूसरी शादी कौन करेगा।
پہلے دوسری شادی کون کرے گا؟ پہلے دوسری شادی تمہاری بیوی کرے گی، جو تمہاری نکاح میں ہے نا، پہلے دوسری شادی وہی کرے گی، کیونکہ جا کے کسی دن اپنی بے غیرتیوں میں سے ٹائم نکال کے، جو تمہاری بے غیرتیاں ہیں ادھر سے ٹائم نکال کے جا کے اس کے کرتوت دیکھو، اس کے یارانے دیکھو کہ اس نے ٹک ٹاک پہ کتنے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ تمہاری خالہ کو بھی پتہ ہے سب چیزوں کا، ادھر سے آ کے لوگ پوچھتے ہیں، اور تمہاری خالہ کے جو دوست ہیں وہ ادھر جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، اور اس کے دوست جو ہیں وہ ادھر مطلب ایک دوسرے کی براڈ پہ جا کے شکایتیں بھی لگاتے ہیں۔ تمہاری خالہ کی شکایتیں تمہاری مسز سے لگتی ہیں، اور تمہاری مسز کی شکایتیں تمہاری خالہ سے لگتی ہیں، تو سب سے پہلے تمہاری مسز، تمہارے جو نکاح خاتون ہے، وہ دوسری شادی کرے گی۔ چلیں ویورز، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس پہ زیادہ بات کی جائے، یہ میں لاسٹ بس اس کے لیے ایک بات کر رہی ہوں، اور دوبارہ میں اس کے ٹاپک پہ کوئی بھی بات نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اس کی ویڈیو دیکھ کے اتنا زیادہ غصہ آیا جس میں اس نے یہ تھمبنیل لگایا ہوا تھا کہ وہ دوسری شادی کا اس نے تھمبنیل لگایا ہوا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا، تو اسی وجہ سے پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتی ہوں۔ ڈیورس ابھی سونیا اور یتیم کی ہوئی نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے تھمبنیل لگا رہا ہے۔ اس معلمہ کو بھی شرم آنی چاہیے جو میرے تھمبنیل پہ تو غور کرتی ہے، جو کہتی ہے کہ وسیم کی کبوتری کون اڑا کے لے گیا، تو اپنے سگوں کے تھمبنیل اسے نہیں نظر آتے۔ چلیں جی، ابھی چلے آئیں گے دوسرے یتیم کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ، اور پہلے یتیم کی بات کرتے ہیں۔ کل اس کی ویڈیو آئی تھی جس میں اس نے ہاتھ میں جوتا بھی ایک دفعہ اٹھا لیا تھا، اور جس میں اس نے خود اپنے منہ سے یہ کہا تھا کہ یہ جوتا جو ہے یہ اور میری ایک ہی اوقات ہے۔ جوتا ہاتھ میں لے کے اپنی اوقات بھی بتاتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں یہ بھی بولتا رہا کہ میں ریگولر ویڈیوز بناؤں گا، آپ سب لوگ میرا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں، تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ اور ضرور سبسکرائب کریں، اس چینل کو ضرور میرے سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ تو جس کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے مطمئن ہو کے اور جوتے ہاتھ میں لہرا کے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ویڈیوز نہیں بناتے۔ جن کے گھر میں جھگڑا یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس طرح سے یوٹیوب پہ آ کے ویڈیو نہیں بناتا، اور اگر غصے میں آ کے طیش میں آ کے ویڈیو بنا بھی لے تو اس کا مطلب صرف ضد پوری کرنا ہوتا ہے ویڈیو میں، اس کا سبسکرائبر سے یا لائکس سے یا ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ایسے بندے کا پھر۔ اور آپ دونوں ہسبینڈ وائف، یعنی کہ یتیم اینڈ مسز یتیم، دونوں ہی جب ویڈیو شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو تو پہلے اپنی دعائیں آپ لگا لیں، پہلے خود کے لیے تو دعائیں آپ لوگ مانگ لیں۔ یہ سارا کا سارا ویورز ڈرامہ ہے، یہ سارا کا سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، آپ سب لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ سارے جلے ارائیں کے مرد یتیم ہو چکے ہیں، ان کے سروں پہ اب ان کے ماں باپ نہیں ہیں، یہ پوری طرح سے یتیم ہو چکے ہیں۔ یہ جو کچھ مرضی آئے یہ کرتے رہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ لاوارث لوگ ہیں، یہ قوم لاوارث ہو چکی ہے۔ جو مرضی آئے لکھ رہا ہے کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے، جو مرضی آئے لکھ رہا ہے کہ دوسری شادی ہو رہی ہے، جو مرضی آئے وہ لکھ رہا ہے کہ ان کی اس وجہ سے لڑائی ہو گئی ہے۔ جو مرد اور عورتیں پہلے رمضان شریف میں اور ویسے عام حالات میں بھی روڈوں پہ جو مرد اور عورتیں بھیک مانگتے تھے، ابھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل آ چکے ہیں، ابھی وہ گھر پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ بھی بھیک مانگ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ والی قوم ہے۔ اور بھیک مانگتے مانگتے ساتھ ہی پھر ان کے ایک ٹاپک بھی ہاتھ لگ گیا ہے، وہ بھی ساتھ میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اپنے قیمتی خیالات کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں کہ یتیم اور سونیا کی لڑائی کیوں ہوئی، ڈیورس ہو گئی، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا، یہ ساری چیزیں بھی وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری امداد بھی کریں، ہمارے گھر بن رہا ہے، ہمارے بچے غریب ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمارا پورا گاؤں یتیم ہو گیا ہے، تو ہماری امداد بھی کر دیں۔ یہ سب ایسا بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں، ویوز بھی آ رہے ہیں اور بھیک بھی آ رہی ہے۔ چلیں جی، ابھی لاسٹ میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کل ساجدہ نے میرے خلاف 2 ویڈیوز بنائی تھی، اور وہ دونوں ویڈیوز صبح میری ویڈیو ایک اپلوڈ ہوئی، اس کے بعد میں نے جب جا کے دیکھا تو وہ دونوں ویڈیوز پرائیویٹ ہو چکی تھی۔ یہ ہے ان کی بہادری، یہ ان کی بہادری۔ آپ بھی میری وہ دونوں ویڈیوز جا کے دیکھیں، وہ ابھی تک اس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور اس کی دونوں ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ معلمہ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں یہاں پہ کوئی آپ کو ڈرا رہی ہوں یا میں کوئی دھمکیاں دے رہی ہوں۔
ایسی تو کوئی بھی بات میں نے نہیں کی تھی، آپ پھر کیوں ڈر گئی ہیں؟ آپ نے اپنے میسیجز جو سارے آپ نے کیے تھے وہ کیوں ڈیلیٹ کیے ہیں معلمہ سسٹر؟ آپ نے اپنے سارے میسیجز کیوں ڈیلیٹ کیے ہیں؟ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت تھی تو مجھے آپ نے بلاک کیوں کیا ہے؟ میں نے کیا آپ سے وہ کوئی خطرناک سوال کر لیے تھے؟ میں نے تو جسٹ پیار محبت سے آپ سے باتیں ہی کی تھی، وہ ساری دنیا نے بھی سننی ہے۔ تو یہ تو آپ کی اصلیت ہے۔ اب آپ کے بارے میں کیا میں بات کروں؟ آپ ماشاء اللہ سے اتنی اچھی ذہین خاتون ہیں، آپ سے تو کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ آپ اپنے سارے میسیجز بھی ڈیلیٹ کر دیں گی، پھر مجھے بھی بلاک کر دیں گی، اور پھر وہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروا دیں گی آپ۔ تو آپ کو تو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میرا مقصد ابھی فی الحال یہ بات کرنے کا یہی تھا کہ میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ میری دونوں ویڈیوز اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں، آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن سسٹر نے جو ہے معلمہ سسٹر نے جو ہے وہ دونوں ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی ہیں، مجھے بلاک کر دیا ہے، اپنے سارے وائس میسیجز ڈیلیٹ کر دیے ہیں کہ کہیں ایس کے ٹی اٹھا کے اپنے چینل پہ نہ لگا دے، اور پھر لوگوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں اصل میں صرف اور صرف ساجدہ کے اور سونیا لوگوں کے حق میں ہی بات کرتی ہوں، مجھے دین کا اور کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں صرف ان لوگوں کی سفارشی ہوں۔ کہیں لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ نہ چل جائے کہ میں صرف اور صرف جلے ارائیں والوں کی سفارشی ہوں، اسی وجہ سے آپ نے اپنے سارے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ تو چلیں جی، اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔